انفارمیٹیو چینل کے معزز دوستوں، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ ایمان لانے سے پہلے عربوں کی دینی حالت کیا تھی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتا چلوں کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے، تاکہ ایسی تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ عرب کے اس وقت کے جغرافیائی حدود پر نظر ڈالیں تو ایک طرف مشرقی حصے پر ایران کی سلطنت اور جنوب میں حبش کی سلطنت اور شمالی حصے کی جانب روم کی سلطنت کا قبضہ نظر آتا تھا۔ ان کے اندرونی حصے بظاہر آزاد تھے، لیکن ان کی اطراف سلطنتیں انہیں اپنا محکوم سمجھتی تھیں اور قبضے کی کوششوں میں مصروف رہتی تھیں۔ اہل عرب اپنی اس خود مختاری پر اس قدر گھمنڈ میں مبتلا رہتے تھے کہ خود سری اور سرکشی کے سبب اپنے ہی مظلوم لوگوں کو نشانہ بنا رکھا تھا۔ بیکاری، کاہلی اور فخر و مباحات نے انہیں شراب کا شوقین اور جوئے کا عادی بنا دیا تھا۔ دیگر ممالک سے رابطے کے باوجود ان کی نسل اور زبان محفوظ رہی، مگر اپنی فصاحت اور صلاحیتوں کو خود ستائش اور دوسری اقوام کی تحقیر کے طور پر استعمال کرتے رہے، یا پھر زبان و بیان کی لذت سے یعنی شیرینی سے فحش گوئی اور محبوباؤں کے ساتھ گزارے واقعات کی تشہیر یعنی آپس میں مشہوری اور باتیں کی جاتی تھیں۔ حیا نام کی کسی چیز کو یہ جانتے تک نہ تھے۔ علم سے دوری نے انہیں جہالت کے اندھیروں میں غرق کر رکھا تھا، تو ہم پرستی نے انہیں پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ اور ہر ڈرانے والی چیز کی عبادت کی طرف راغب کر دیا تھا۔ اس جہل کا سب سے دردناک پہلو یہ تھا کہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ بھی غیرت کے نام پر۔ دوسری طرف اپنے باپ کی بیویوں میں سے سگی ماں کو چھوڑ کر شادیاں رچا لیتے یا انہیں لونڈیاں بنا کر رکھتے تھے۔ انسانی حقوق کا تصور تک ان کے شریر و دماغ میں نہیں آتا تھا۔ انسانی قتل اور قتل کے نام پر قتل عام، عورتوں کو بھگا کر لے جانا تو ایک معمولی بات تھی ان کے لیے۔ یہ کسی قانون و ضابطے کے پابند نہیں تھے۔ جب لڑنے کا دل چاہا تو اپنے ہی ضابطے توڑ کر شوق پورے کر لیا، اور جب چاہا خود ہی ضابطہ لاگو کر لیا۔ بدکاری، بد چلنی اور جاہلی کے تمام اسباب استعمال میں لاتے۔ معاش یعنی روزی تلاش کرنے کے لیے اہل عرب میں تجارت ہی مرغوب پیشہ بچا تھا، جس کے باعث ملکوں سے آتے جاتے رہتے تھے۔ وہاں سے بھی انہیں کیا اخلاقیات ملتی، ان جگہوں کا حال تو یہاں سے بھی بدتر تھا۔ اس دوران انہیں سابقہ الہامی مذاہب کے ماننے والوں سے واسطہ ضرور پڑا، لیکن ان سے بھی یہ کیا حاصل کرتے؟ ان کے یہاں تو خود اتنا مذہبی، اخلاقی اور اقتصادی تنزل ہو چکا تھا کہ وہ اپنے ہی مذہب سے روگرداں ہو چکے تھے۔ مثلاً عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا یہ حال کر رکھا تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور بعض تو انہی کو خدا کہتے تھے اور مانتے بھی تھے، نعوذ باللہ۔ ایسی ہی کچھ حالت یہودیوں کی تھی۔ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے رکھا تھا۔ باقی رہے آتش پرست یعنی مجوس، تو اولاً ان کے پاس مذہب نام کی کوئی باقاعدہ تعلیمات ہی موجود نہ تھی، اور اخلاقیات کا عالم تو یہ تھا کہ اپنی ہی ماں، بہن، بیٹی کو گھر میں ہی اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اس طرح اطراف کے ان حالات کے اثرات نے ان کے ماحول کو اور دو آتشہ بنا دیا تھا۔ سونے پر سہاگا تو یہ بات تھی کہ چند ہی پڑھے لکھے لوگ تھے، غالباً اکثریت ان پڑھ تھی۔ علوم سے بہبہراں، فنون سے عاری، تمدن سے ناواقف، کھیل کود، بے حیائی اور بے شرمی جیسے عیب نے انہیں برائیوں اور بدکاریوں کا مجموعہ بنا دیا تھا۔ افریقہ، یورپ اور ایشیا تینوں بر اعظموں سے قریبی تعلق ہونے کے باوجود عرب کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کی گونج کو ان تینوں بر اعظموں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی۔ حالانکہ توحید کا پرچار کرنا ان حالات میں کس قدر مشکل تھا، اس کا سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرض کو کس خوش اسلوبی، صبر و تحمل اور استقامت سے شروع کیا، نیز تہذیب و تمدن اور علم و اخلاق کی تعلیمات کو کن مصائب کا سامنا کرتے ہوئے انجام تک پہنچایا۔ یہ بذات خود ایک عظیم معجزے سے کم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسلوں، قوموں کی تمام حالتوں، امیر و غریب کے امتیازات اور مختلف زبانوں کو ایک دین پر متحد و متفق اور ہم آواز بنا دیا۔ یہ آج بھی مورخین کے لیے حیرت کا سبب بنا ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔
انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔